مسلمان کہلوانا پڑے گا کیونکہ ابراہیم مسلمان تھا. ایکچوئل کیا ہے اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ جی پہلی اپیرنس دجال کی ہونی ہے ایز اے پیس میکر ریفارمر. اچھا سر یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے. آج کل تو پیس میکر کے طور پہ تو وہ خود اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک بندہ آئے, مجھے عمر بھائی آپ بتائیں, ایک نوجوان آئے, سوٹ اس نے اچھا پہنا ہو, ٹھیک ہے, آنکھ اس نے اپنی چھپائی ہو بلیک اینک لگا کے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی اس کی ٹھیک ٹھاک ہو, میرے تو ہی بڑے بڑے موٹے ڈولے ہوتے, وہ آ کے کہے کہ یار تسی کیوں لڑتے پے ہو, اے انہا حصہ مسلمانوں نو دے دیو, اے تیرا اے اودا اے یہودیاں دا, اے کرسچنز دا, 75% مسلمانوں دے نال ہو جانا ہے کہ یارو صحیح آندا پیا. ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے. بس اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ دجال کا پہلا جال ہے. مطلب دجال کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, سر نہیں, شروع ہو چکا ہے. سر نہیں, میں دجال آخر الزمان کا فتنہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, فتنہ آخر الزمان کو دجال, تو مطلب دور فتن میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. سر دور فتن نہیں, آخر الزمان میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا میں اس سے تو اتفاق نہیں کرتا. میرے ایک دو دوست نے کہا کہ یہ 5واں سال ہے ملحمہ کا, ہم نہیں, جب تک یہ 2 لٹمس ٹیسٹ پورے نہیں ہوتے میں ملحمہ نہیں مانتا. تو ابھی کون سا آپ کے ایک پری ریکویشن پورا ہو گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دوسرا جب تک یہ عمران نہیں ہوتا بیت المقدس میں, ٹھیک ہے جی, عمران کا کوئی ایک میننگ بھی آپ لے لیں, تینوں ہی لے لیں, جب تک عمران کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا بیت المقدس میں, اس وقت تک ملحمہ کا آغاز میں نہیں مانتا. ملحمہ سے پہلے جو ہے نا حدیث ہمیں ملتی ہے روایت کے حساب سے کمزور ہے, لیکن ویسے واقعات کے لحاظ سے وہ ٹھیک لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ ملحمہ سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی اور اس طرح معاملات ہوں گے کہ جیسے کنگھی کنگھی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے, حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ اس دور سے میرا خیال ہے ہم گزر رہے ہیں. پری ریکویزٹ جو ہیں وہ پورے 2-4 ہو چکے ہیں, 2-4 اور ہو رہے ہیں. اور دجال کا جو ہے سر وہ آخر الزمان اور چیز ہے. آخر الزمان کا آغاز ہو گیا تھا میری اپنی ریسرچ پہ, اور میں اس پہ بڑا پکا ٹھٹا قائم ہوں. اچھا 1881 میں. اچھا جب وہ تھیوڈور ہیزل نے, نہیں سر نہیں, اس سے پہلے جب فیرو کی باڈی ڈسکور ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. میں سر قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ, ماڑا بندہ ہوں, قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. قرآن کہتا ہے کہ ہم تیرے بدن کو سنبھال لیں گے, نجات دیں گے ہم تیرے بدن کو, فرعون کو مخاطب کر کے کہتا ہے, اور اسے نشانی بنائیں گے خلفکا, ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. اللہ, ٹھیک ہے جی. اور انسانوں, اگلا جملہ سنیے گا سر, انسانوں کی اکثریت میری نشانیوں سے غافل رہتی ہے. اب سر جب یہ آیات اتر رہی تھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیرو کی باڈی کدھر ہے, تو پھر وہ نشانی کن کے لیے تھا؟ اللہ, نشانی تو ان کے لیے ہے جن کے سامنے آئی, جن کے سامنے خلفکا. ٹھیک ہے جی, تیرے بعد آنے والوں کے لیے میں تجھے ایک نشانی, تو نشانی تو بھائی ہمارے لیے ہے. وہ جو نسلیں ہماری 35-40 گزر گئی انہوں نے تو دیکھی نہیں فرعون کی باڈی, ان کے لیے کاہے کی آیت یہ, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو یہ وہاں سے اب 1881 کے بعد کے ایونٹس آپ نے سننے ہیں نا, تو آپ جناب اپنے استاد محترم اولیاء صاحب سے سن لیں. وہ بڑے سیکھ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ بڑے سیکھ میں, تاکہ میرے کچھ چیزوں پہ ان سے ڈفرینس بھی ہے. بالکل ہے, میں نے پڑھا, آپ ٹھیک ہے, سنا بھی ہے. وہ بڑے سیکوینس سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. میری اب ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ان کو میں نے یہ ایک سیرہ دینا ہے کہ سر اس یہاں سے چلیں. وہ بتاتے ہیں جی 1924 میں پاسپورٹ آیا, 18 میں یہ ہوا, 20 میں یہ ہوا. آپ سر 1881 کے بعد کے ایونٹس دیکھ لیں کہ زائونزم کی تحریک آئی سب سے پہلے, وہ آیا وہاں, وہ جو اولیاء صاحب کہتے ہیں وہ کنگڑے لے کے آیا, وہ کیا کہتے ہیں ان کو پنجابی میں, وہ جو سمندر سے نکلتے ہیں یار, جھینگے سے, وہ جو لے کے وہاں آیا یہ روتشیلڈ, اور اس نے وہاں جناب قرآن اندازی کی, گونگے لے کے آیا, ٹھیک ہے, ایک گرے کلر کے ایک وائٹ کلر کے, طالبیب کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے, اور وہاں اس نے پہلے گھر الاٹ کیے. کب کیے؟ 1884 کے 85 میں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. وہاں سے یہ 81 سے یہ شروع ہوا,
آگے وہ ساری کرونالوجی جو ہے نا جی وہ اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے اور یہ صاحب نے. اچھا سر، یہ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ یروشلم جو ہے بیت المقدس وہ آباد ہوگا، اب اس جگہوں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ ریلیجیس وہ جو ہے سمبلز ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، کرسچنس کی بھی ہے، جوئش کی بھی ہے. لیکن جوئش کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ عالمی حکومت کا آغاز وہیں سے کرنا ہے جب وہاں پہ ہم ڈیوڈ تھرون آف ڈیوڈ جو ہے اس کو لے کے آئیں گے. وہ آج کل تاج برطانیہ کہ اس کے وہ جو ہے ابھی بادشاہ ہیں ان کی چیئر میں لگا ہوا ہے وہ پتھر، وہاں پہ بیٹھ کے ان کی کورونیشن سیریمنی ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہم نے وہ بھی لے کے آنا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے گا، تو تب جا کے وہ حکومت قائم ہوگی وہاں سے. آپ کب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک قائم ہو جائے گی؟ تابوت سکینہ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے، وہ انہیں تو نہیں ملنا. تو وہ کس کو ملے گا؟ وہ بیسیکلی وہ ہے کدھر کوئی؟ دیکھیں سر، میں رہوں گا قرآن اور حدیث تک سر، ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھتا ہوتا. لوگ 2 نظریات پھیلائے گئے اس امت میں ڈیلیبریٹلی، جس کا بہت نقصان ہوا امت کو. اچھا، ایک کہ یاجوج مجوج جو ہیں وہ اس زمین پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا نقصان، آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، میرے پہ یقین نہ کریے گا، سقوط بغداد کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. اچھا، سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا یاجوج ماجوج آ گیا، اور یاجوج مجوج کے بارے میں ہمارے ہر بچے کی یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ سرکار نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کہے گا کہ اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دے آر انوینسیبل. لیکن اس کی اور بھی نشانیاں تھیں نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک کنسیپٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ دے آر انوینسیبل. ٹھیک ہے. ہمارے مخالفین نے اس سے تاریخ میں بار بار فائدہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، ڈی مورلائزیشن کرنے کے لیے. آج بھی گاندھی صاحب، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی بندے کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوتا. مجھ سے کسی بندے نے غلام احمد پرویز کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جی میں حسن ظن رکھتا ہوں، انہیں غلطی لگ گئی ہے، اللہ انہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن گاندھی صاحب کے بارے میں کیونکہ چھوٹا موٹا پرزا میں بھی سسٹم کا ہوں، میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ آئی ایم فلی کنونسڈ ہی از ورکنگ آن ایجنڈا. اچھا، ٹھیک ہے جی. وہ ڈیلیبریٹلی یہ کانسیپٹ پھیلا رہے ہیں کہ یاجوج مجوج یافس کی اولاد ہیں اور یہ ویسٹرن یورپین نیشنز ہیں، تاکہ ڈی مورلائزیشن ہو اور مسلم یوتھس کے کنسیپٹ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دے آر انوینسیبل. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ اسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. امت احمد مرسل مقامی نہیں ہو سکتی. سر ایک سوال پوچھا گیا گاندھی صاحب سے، میں نے خود سنا، یہی اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. بچی نے ایک نے پوچھا کہ سر مسلمانوں کی باری کب آئے گی؟ انہوں نے منہ بسوڑ کے کہا مسلمان اپنی باری لے چکے ہیں. اچھا سر اس سے بڑا ظلم اس یوتھ کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلامی کے ایک ایسے گھڑے میں پھینک دیں، اس کی ذہن سازی کر دیں کہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا کے سٹیج پہ، تو صرف مسیتے جا، مسلح پھڑ، اس تو علاوہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا دی. وہ میرا خیال ہے